بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ جب خانہ بدوش نظروں سے اوجھل ہو گئے تو کامران نے فائرنگ روکنے کا اشارہ کیا اور پھر سب کو جمع کر کے سرنگ کے خفیہ راستے کی سمت بھاگنے لگا۔ خانہ بدوشوں نے اچانک فائرنگ روکنے کو چال سمجھا اور آڑ میں چھپے رہے۔ اس دوران میں کامران اور اس کے ساتھی گھوڑے دوڑاتے ہوئے خفیہ راستے سے دور نکل گئے۔ اس کے باقی ساتھی گھاٹی کے دوسری جانب پہنچ کر انتظار کر رہے تھے۔ کامران نے انہیں آگے جانے کا حکم دیا۔ باقی لوگ گھاٹی کی دوسری جانب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس گہری گھاٹی کے اوپر پہاڑی کگگر کے پاس پہنچ چکے تھے۔ کامران نے انہیں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہدایت کی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ بیک وقت دو جگہ کیسے موجود رہے۔ قبائلیوں کے آگے گروشہ کو دھکیلتے رہنا بھی ضروری تھا اور تعاقب میں آنے والے دشمن کو روکنا بھی۔ شردا نے خنجر گروشہ کی گردن پر رکھا ہوا تھا اور اسے آگے آگے لیے چل رہی تھی۔ پہاڑی کی خطرناک ڈھلان کی کگگر کے اوپر تنگ راستہ بہت خطرناک تھا۔ تقریباً نصف میل تک یہ قدرتی پگڈنڈی تھی جو تقریباً 1000 فٹ کی تاریک گہرائی تک چلی گئی تھی۔ کامران پہاڑی کی کگگر کے کنارے کھڑا اپنے ساتھیوں کو اس خوفناک راستے سے گزرتے دیکھتا رہا۔ ذرا دیر بعد اسے خانہ بدوشوں کا پہلا سوار بڑی تیزی سے کگگر کی سمت میں جاتا نظر آیا۔ کامران نے ایک بڑی چٹان کی آڑ میں اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا اور نشانہ لے کر فائر کیا، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ گولی سوار کی بجائے گھوڑے کو لگی۔ زخمی گھوڑا بھڑک کر پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ غار کے دہانے کے پاس کگگر بہت پتلی تھی۔ تکلیف سے ہنہناتا ہوا گھوڑا وہ توازن قائم نہ رکھ سکا اور سوار سمیت موت کی گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ اس حادثے نے پیچھے آنے والے 3 اور سواروں کو بدحواس کر دیا۔ انہوں نے اچانک اپنے گھوڑے کی باگ کھینچی۔ ان کے پیچھے والے سوار ان سے آ کر ٹکرائے۔ اس افراتفری میں کئی ایک سوار اور کام آ گئے۔ باقی غار کے اندر واپس جا گھسے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن ایک ہی بس نے ان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ کامران نے گھوم کر دیکھا، اس کے ساتھی پہاڑی کے دوسرے سرے پر پہنچ چکے تھے۔ آخری چند سوار گھوڑوں سے اتر کر پیدل اس پگڈنڈی کو پار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اس پل صراط کے پار پہنچے، کامران نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ راستہ پگڈنڈی کی طرح تنگ تھا، دونوں جانب گہری کھائی تھی۔ گھوڑے کا بھی ایک قدم غلط پڑتا تو کامران سمیت منہ کے بل جا گرتا، لیکن ان پہاڑی راستوں پر چلنے کا وہ عادی تھا۔ بے خوابی کے باعث کامران کا سر چکرا رہا تھا، پھر بھی وہ رکا نہیں۔ اس خطرناک راستے کو پار کر کے جب وہ اس چٹان کے پاس رکا جہاں شردا کھڑی ہوئی تھی تو اسے گھوم کر دیکھا۔ دشمن نے اب تک تعاقب نہیں کیا تھا۔ شردا کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ اس نے کامران کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک پڑا۔ جتنی جلد ممکن ہو یہاں سے نکل چلو، شردا نے خوابیدہ لہجے میں کہا۔ نیند اور تھکان سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ لوگ وہاں سے فوراً روانہ ہو گئے۔ ان کے پاس اب گھوڑے کم رہ گئے تھے۔ بلندی کی وجہ سے بہت سے قبائلیوں کو چکر آ رہے تھے۔ خود کامران کے لیے آنکھیں کھلی رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ سب گروشر کے بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھ رہے تھے۔ راستہ اتنا تنگ اور خطرناک تھا کہ تیز رفتاری سے چلنا ممکن نہ تھا۔ گہری کھائیوں اور تنگ دروں سے گزرتے ہوئے وہ مسلسل بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ رہ رہ کر ان کو عقب سے خانہ بدوشوں کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ دشمن تعاقب میں مسلسل چلا آ رہا تھا۔ پہاڑ کی برف پوش چوٹی نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ گروشر نے قسم کھا کر یقین دلایا کہ وہ انہیں اس محفوظ راستے سے لے کر جا رہا ہے جو پہاڑیوں کے درمیان سے گزرنا تھا۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا کہ وہ راستہ اختیار کرے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ وہ اس طرح چل رہے تھے جیسے پیروں میں جان نہ رہ گئی ہو۔ تھکان سے سب بری طرح نڈال ہو رہے تھے۔ گھوڑے بھی آہستہ قدم ہو چکے تھے۔ سرد ہوا کے تیز جھونکے تیر کی طرح چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ تاریکی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ پہاڑ کے ڈھلوان پر واقع پہاڑی سلسلے میں داخل ہو گئے۔ کوہ ارزق ایک فلک بوس افرید کی طرح ان کے سامنے تھا۔ اس کی برف پوش چوٹی دھند میں چھپی ہوئی تھی۔ دامن میں پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ چوٹیاں بلند و بالا کلس کی طرح کھڑی تھیں۔ سپاٹ ڈھلانے تنگ کگگر اور خطرناک گہرائیوں کے کنارے سے ہو کر وہ بڑھتے رہے اور آخر کار ایک گھاٹی کے اوپر سے گزر کر بلند و بالا چوٹی کے قریب پلیٹ فارم نما چوڑی چٹان کے اوپر پہنچے۔ پہاڑی کا یہ وہ حصہ کشادہ تھا اور سامنے پہاڑی کے اندر کانسی کا بہت بڑا اور مضبوط پھاٹک تھا جس پر نامعلوم زبان میں کچھ کندہ تھا۔ کامران ان الفاظ کو نہیں پڑھ سکا۔ پھاٹک پہاڑ کی چٹانوں کو کاٹ کر لگایا گیا تھا اور اتنا مضبوط تھا کہ توپ کا گولہ بھی اسے نہیں ہلا سکتا تھا۔ یہ ارزق کا مقدس دروازہ ہے، گروشر نے کہا۔ اس کو دھکا دو۔ نہیں، ڈرو نہیں،
میں قسم کھاتا ہوں اس میں کوئی چال نہیں ہے، اگر کوئی چال بھی ہو تو تم بھی زندہ نہیں بچو گے، کامران نے کہا اور پوری قوت سے دھکا دیا۔ دروازے کے ساتھ ہی وہ بھی اندر گرتا چلا گیا۔ وزنی پھاٹک کا پٹ اس طرح کھلتا چلا گیا جیسے اس کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ اس کے پرانے قبضوں میں حال ہی میں تیل لگایا گیا تھا۔ دیوار میں لگی ہوئی مشل جلاتے ہی انہیں پہاڑ کاٹ کر بنائی گئی اور ایک کشادہ سرنگ کا دہانہ نظر آیا۔ کچھ دور جا کر بوتل کی گردن کی طرح یہ دہانہ اتنا پھیل گیا کہ اس کی بلندی اور چوڑائی کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ یہ سرنگ پہاڑ کے دوسرے سرے پر جا کر نکلتی ہے، گروشر نے بتایا۔ صبح تک ہم ان لوگوں سے بہت دور پہنچ چکے ہوں گے جو ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے پہاڑ پر چڑھ کر دوسری سمت پہنچنے کی کوشش کی تو بھی پوری رات اور دوسرا دن ختم ہونے سے پہلے وہ اس پہاڑ کو عبور نہیں کر سکیں گے۔ اگر وہ پہاڑ کے گرد سے سفر کرتے اور دروں میں کھاٹیوں کو پار کر کے دوسری جانب پہنچنے کی کوشش کرتے تو اس سے بھی زیادہ وقت لگے گا، اور ظاہر ہے کہ ہماری طرح وہ اور ان کے گھوڑے بھی اتنے تھک چکے ہیں کہ تیز رفتاری سے آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ اس خفیہ راستے کا علم تم کو پہلے سے تھا تو ان سفید فاموں کو کیوں نہیں بتایا تھا؟ کامران نے سوال کیا۔ میں ان کو اسی راستے سے لے جاتا، پہاڑوں کے اوپر سے نہیں، گروشر نے جواب دیا۔ اس سرنگ میں کھانے پینے کا سامان بھی ہے اور آرام کرنے کے لیے کمرے بھی۔ سردیوں کے موسم میں خانقاہ کے پجاری یہاں کام کرتے ہیں، گروشر نے کہا۔ کامران کے لیے گروشر کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ خانہ بدوشوں کے پہنچنے سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں کو سرنگ کے اندر لا کر اس کے مضبوط پھاٹک کو بند کر دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے وہاں رکھے ہوئے چربی سے جلنے والے لیمپ روشن کرنے کا حکم دیا۔ جب سارے قبائلی اندر آ گئے تو پھاٹک کو اندر سے بند کر دیا گیا۔ وزنی اور مضبوط کانسی کی سلاخیں آدمی کی ٹانگوں کی طرح موٹی تھیں اور ایک سلاخ 6-7 آدمیوں سے کم کے لیے اٹھانا ممکن نہ تھا۔ کامران کو اطمینان تھا کہ اس پھاٹک کو توڑنا دشمن کے لیے ممکن نہ تھا۔ سرنگ میں آگے بڑھتے ہوئے اس نے گروشر کے گھوڑے کو ہر سمت سے نرگے میں رکھا تھا۔ لیمپ کی روشنی میں وہ آگے بڑھتے رہے۔ بے پناہ قوت اور حوصلے کے باوجود کامران تھکان سے نڈال ہو رہا تھا، لیکن سرنگ میں رکھے ہوئے سامان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ کون تصور کر سکتا تھا کہ پہاڑ کو کاٹ کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک کتنی کشادہ سرنگ بنائی جا سکتی ہے۔ سرنگ اتنی چوڑی تھی کہ 30 سوار اس میں ایک ساتھ چل سکتے تھے۔ چھت اتنی بلند تھی کہ روشنی میں بھی مشکل سے نظر آتی تھی۔ فرش اور دیواریں بالکل ہموار تھیں۔ جگہ جگہ کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں۔ کئی جگہ سے کدالوں سے کھدائی کے نشان نظر آئے، پھر اسے جگہ جگہ دھندلی زردی چھلکتی دکھائی دی۔ کچھ دیر بعد اچانک اس پر حقیقت کا انکشاف ہوا کہ کوہ ارزق کی داستانیں حقیقت تھیں۔ سرنگ کی دیوار میں جھلکتی زردی سونے کی تھی۔ اس زیر زمین سرنگ میں سونے کی وافر مقدار موجود تھی، اور یہ حقیقت قبائلیوں سے بھی پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس کے برابر چلتے ہوئے سوار نے سرگوشی کی۔ یہ پجاری اسی جگہ سے سونا حاصل کرتے ہیں۔ یہ سرنگ سونے کی بہت بڑی کان ہے۔ اس کی آنکھیں روشنی میں چمک رہی تھیں۔ آپ اجازت دیں تو میں اس گنجے سے اقبال کرا لوں کہ یہ سونے کا ذخیرہ کہاں پوشیدہ ہے، لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ گروشر نے بلا تعامل ایک وسیع اور کشادہ کمرے میں رکھے ہوئے بڑے بڑے ڈھیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ خام سونے کے ڈلے ہیں۔ ایک دوسرے کمرے میں ان کو صاف کرنے کے لیے اور خالص سونا نکالنے کے لیے بھٹی اور سامان تھا۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، تم کو جتنا سونا چاہیے لے جاؤ، یہاں اتنا ذخیرہ ہے کہ 1000 گھوڑے بھی اسے لادنے کے لیے ناکافی ہوں گے، اور ابھی ہم نے پوری کان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ قبائلیوں کی نگاہوں میں حرص و ہوس کی چمک کامران کے لیے پریشانی کا باعث ہونے لگی تھی۔ جتنے گھوڑے فاضل ہیں ان پر لاد لو، کامران نے کہا۔ یہی بہت کافی ہوں گے، ایک قبائلی نے کہا۔ اجازت ملتے ہی سب بھوکے گدھ کی طرح ٹوٹ پڑے۔ ان کا بس چلتا تو سارا سونا لاد لیتے۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے تھیلوں کو بھر رہے تھے۔ کامران نے ان سے خزانے تک کا لانے کا وعدہ کیا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جو کچھ پیش آیا وہ کامران کے منصوبے کا حصہ تھا۔ خوشی سے بےتاب ہو کر وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، اب دوبارہ آئیں گے تو اپنے ساتھ اتنے گھوڑے لائیں گے کہ یہ سب اٹھا کر لے چلیں۔ بس ختم کرو، کامران ٹھہرا۔ تم نے اتنا سونا جمع کر لیا ہے کہ تمہاری 7 پشتوں کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن قبائلیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنے تھیلے بھر بھر کے لاد رہے تھے۔ کامران نیچے اور گرتا ہوا ان کی سمت لپکا۔ کم بختو، اگر خانہ بدوشوں نے تم سے پہلے پہاڑ پار کر لیا تو کیا یہ سونا قبر میں لے کر جاؤ گے؟ بڑی مشکل سے وہ روانہ ہوئے۔ سرنگ میں اناج کا وافر ذخیرہ موجود تھا۔ کامران کی ہدایت پر انہوں نے راستے کے لیے ضرورت کے مطابق اسے بھی لادا۔ نیند سے کامران کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ شردا بھی گھوڑے کی پشت پر اونگ رہی تھی، لیکن وہ مسلسل بڑھتے رہے اور آخر کار سرنگ کے دوسرے پھاٹک تک پہنچ گئے جو مقفل نہیں تھا۔ گروشر نے بتایا کہ خاص پجاریوں کے علاوہ اس سرنگ کا راز کسی کو معلوم نہیں۔ انہوں نے بھاری دروازے کے پٹ کھولے۔ صبح کے اجالے سے ان کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ سامنے ایک چوڑی سی تکونی چٹان چبوترے کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔
اس کے آگے ایک تنگ سا راستہ پہاڑ کے کنارے کنارے چلا گیا تھا۔ پیچ و خم کھائے ہوئے اس راستے کی ایک سمت بلند پہاڑ کی دیوار تھی اور دوسری جانب ہزاروں فٹ گہری ڈھلوان، جس کے نیچے بہنے والی ندی کا پانی چاندنی کی لکیر کی طرح چمک رہا تھا۔ بائیں جانب کا منظر چوٹیوں نے چھپا رکھا تھا، لیکن دائیں سمت کوہ ارزق سے ملے ہوئے پہاڑوں کا سلسلہ حد نظر تک پھیلا ہوا تھا۔ جان بچانے کا یہی واحد راستہ ہے، گروشر نے درے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر یہ راستہ تم کو اس وادی میں پہنچا دے گا، اور وہاں پانی اور شکار دونوں موجود ہیں۔ تمہارے گھوڑوں کو چارہ بھی مل جائے گا۔ جنوب میں واقع درے سے گزر کر تم 3 دن کے سفر کے بعد اپنے جانے پہچانے علاقے میں پہنچ جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ خانہ بدوش پہاڑ کو پار کر کے یہاں پہنچے، تمہارا نکل جانا بہتر ہے۔ اب مجھے واپس جانے دو، گروشر نے کہا۔ ابھی نہیں، کامران نے کہا، میں تم کو درے کے پاس پہنچ کر آزاد کر دوں گا، وہاں سے تم بآسانی واپس آ سکتے ہو۔ گروشر نے غصے میں اسے گھورا۔ کامران کی آنکھیں مسلسل جاگنے سے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ گروشر سہم کر خاموش ہو گیا۔ قبائلی اپنے سونے کا ذخیرہ لے کر نکل جانے کے لیے اتنے بےتاب ہو رہے تھے کہ 6-7 سوار دروازے سے نکل کر روانہ ہو گئے۔ کامران نے ان کو جاتے دیکھا تو ایک سوار کو حکم دیا کہ گروشر کو ساتھ لے کر آئے، اور اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا تاکہ حسب معمول وہ سب سے آگے پہنچ کر رہنمائی کرے۔ ایک قبائلی سب سے آگے نکل گیا تھا، اور اب نہ وہ واپس آ سکتا تھا، نہ کامران کو آگے نکل جانے کا راستہ دے سکتا تھا۔ کامران نے اسے آواز دے کر پیچھے چلنے کی ہدایت کی اور اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ کامران کا گھوڑا ابھی اس تنگ راستے پر پہنچا ہی تھا کہ اوپر سے چھوٹے بڑے پتھروں کا ریلا زبردست گڑگڑاہٹ کے ساتھ آ کر راستے پر گرا۔ آگے جانے والا قبائلی بدقسمت براہ راست اس کی زد میں آ گیا، اور وہ اس کو گھوڑے سمیت اس طرح بہا کر لے گیا جیسے جھاڑو جالے کو صاف کر کے لے جاتی ہے۔ ایک بڑا سا پتھر کامران کے گھوڑے کی ٹانگ پر پڑا۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ درد سے چیخ کر گر پڑا اور گہری کھائی میں لڑکتا ہوا محفوظ جگہ پر پہنچ گیا۔ شردا کی دہشت ناک چیخ اور قبائلیوں کی چیخوں پکار سے فضا گونج اٹھی۔ بلندی پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی کئی قبائلیوں نے گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ جواب میں چوٹی کے اوپر سے فلک شگاف کہے سنائی دیے۔ باوجود یہ کہ کامران اس ہولناک حادثے سے دہل گیا تھا، پھر بھی اس نے فوراً ہی حواس پر قابو پا کر اپنے ساتھیوں کو سرنگ کے اندر دھکیل دیا۔ وہ بری طرح جال میں پھنس گئے تھے۔ ان میں سے کئی تلوار سونت کر گروشر کی سمت لپکے۔ اس کی گردن اڑا دو، اس غدار نے ہمیں دھوکے سے جال میں پھنسایا ہے، کئی بیک زبان ہو کر بولے۔ گروشر کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ قبائلی اسے ہلاک کرتے، کامران نے چلا کر کہا، ٹھہرو، خبردار، اسے نہیں مارنا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے غداری نہیں کی۔ خانہ بدوش اتنی جلدی پہاڑ پار نہیں کر سکتے، گروشر نے چیخ کر کہا۔ کیا سرنگ میں پجاری موجود تھے؟ کامران نے پوچھا۔ ممکن ہے ہماری آمد کے وقت وہ اس پھاٹک سے فرار ہو کر اوپر پہنچ گئے ہوں۔ نہیں، میں ارزق کی قسم کھاتا ہوں کہ سرنگ میں کوئی نہیں تھا۔ ہم سال میں صرف 3 بار سونا نکالتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اوپر کون ہے، گروشر نے کہا۔ کامران دوبارہ باہر نکل کر چند قدم آگے بڑھا۔ دوسرے علاقے میں پھر پتھروں کا ریلا آ کر راستے پر گرا، اور وہ بال بال بچ کر پیچھے ہٹا اور ایک زوردار کہکہا بلند ہوا۔ مکار کتے، بھاگتا کیوں ہے؟ اب دیکھوں گا کہ تو بچ کر کیسے جائے گا۔ تو سمجھتا تھا کہ میں اس دراڑ میں مر گیا، لیکن میں ابھی زندہ ہوں۔ میں ایک درخت میں پھنس کر بچ گیا ہوں، اور تو مجھے مردہ سمجھ کر واپس چلا گیا۔ تیرے جانے کے بعد بآسانی اوپر چڑھ کر محفوظ جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ آواز سنائی دی، ایلوس، کامران نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو سمجھتا تھا کہ میں نے اس پجاری کو یوں ہی چھوڑ دیا تھا؟ اس نے مجھے سرنگ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ جب میں نے تم لوگوں کو گروشر کے ساتھ اس طرف کا رخ کرتے ہوئے دیکھا تو تم سے پہلے یہاں پہنچ گیا۔ میرا بس چلتا تو پھاٹک کو اندر سے بند کر دیتا اور خانہ بدوش تم کو کتوں کی طرح ہلاک کر دیتے، لیکن سلاخیں اتنی بھاری تھیں کہ میں تنہا ان کو اٹھا نہ سکا، اس لیے میں یہاں پہنچ گیا۔ اب تم میں سے ایک بھی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ میں یہاں سے تم کو دیکھ رہا ہوں، اور تم اتنی بلندی پر میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر میں خانہ بدوش یہاں پہنچ جائیں گے، اور تم یہیں لڑ مڑ کر اسی سرنگ میں مر جاؤ گے۔ میں شہر کے لوگوں کو بتا دوں گا کہ بوڑھا گروشر شردا کو اغوا کر کے تمہارے حوالے کر رہا ہے، وہ اس کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ایلوس بولتا چلا گیا۔ گروشر خوف سے کانپ رہا تھا۔ کامران بھی پریشان ہو گیا تھا۔ تھکان اور بے خوابی سے وہ پہلے ہی نڈھال تھا۔ کیا اوپر جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس سے آدمی یا گھوڑا اوپر جا سکے، گروشر نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا۔ لیکن کیا؟ کامران نے پوچھا۔ گروشر لیمپ اٹھا کر سرنگ کی دیوار کے ایک حصے کی سمت میں بڑھا جو دروازے کے قریب تھا۔ اس نے لیمپ اوپر اٹھایا تو روشنی دیوار پر پڑی۔ پتھر کی دیوار میں دھات کی موٹی کیلوں کے قبضوں کی قطار اوپر چلی گئی تھی۔ پہلے یہاں ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی، گروشر نے بتایا۔ اس کے ذریعے سرنگ کی چھت تک پہنچا جا سکتا تھا، جہاں ایک شگاف ہے،
وہاں پر بیٹھ کر جنوبی حصے والے درے پر نگاہ رکھی جا سکتی ہے تاکہ اگر کوئی حملہ آور ادھر سے داخل ہو تو بر وقت دیکھا جا سکے، لیکن مدت سے ان قبضوں کو استعمال نہیں کیا گیا اور یہ زنگ لگ کر کمزور ہو چکے ہیں۔ اس شگاف سے باہر نکلی ہوئی ایک چٹان پر پہنچا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں سے اوپر چڑھنا ممکن نہیں کیونکہ پہاڑی بالکل سپاٹ ہے، گروشر نے بتایا۔ ممکن ہے کہ ایلوس تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کر لو، کامران نے کہا، حالانکہ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ قبائلی خوف کے مارے زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ شردا تشویش بھری نگاہوں سے کامران کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیوار کی سمت بڑھا تو شردا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ کامران نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ فکر نہ کرو، میں یہ بازی بھی جیت کر دکھاؤں گا، کامران نے آہستہ سے کہا۔ سر کو جھٹک کر اس نے نیند بھگائی، دیوار کے پاس پہنچا اور پھر قبضے کو پکڑ کر آزمایا۔ دوسرے لمحے وہ ایک ایک قبضے پر قدم رکھ کر اوپر چڑھ رہا تھا۔ رائفل اس کے کندھے سے لٹک رہی تھی۔ 50 فٹ کے بعد لیمپ کی روشنی بالکل غائب ہو گئی۔ زنگ آلود قبضوں پر پاؤں جماتے ہوئے ہر لمحہ خوف لاحق ہو رہا تھا کہ اگر وہ ٹوٹ گیا تو موت یقینی تھی۔ کئی جگہ درمیانی قبضے غائب تھے، لیکن اس کے درمیان فاصلہ زیادہ نہ تھا، اس لیے کامران کو زیادہ دشواری نہ ہوئی۔ نیچے جلنے والے لیمپ جگنوں کی طرح چمک رہے تھے۔ آخرکار اسے اوپر روشنی کی جھلک نظر آنے لگی اور کچھ ہی دیر بعد وہ شگاف سے نکل کر چٹان پر پہنچ گیا جو قدرتی چھجے کی طرح باہر کی سمت نکلی ہوئی تھی۔ یہ صرف چند گز چوڑی تھی۔ کامران نے اس کے پاس بیٹھ کر چند لمحے آرام کیا۔ تیز ہوا کے جھونکوں کے سبب کھڑے رہ کر توازن قائم رکھنا مشکل تھا، لیکن کامران نے پرواہ نہیں کی۔ وہ پتھروں کے سہارے چٹان کے کنارے تک پہنچا اور جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ پہاڑ کے بلند ترین حصے پر تھا۔ وہاں سے سرنگ کا دہانہ تو نظر نہ آتا تھا، لیکن کوئی 15-20 فٹ نیچے چٹان کی آڑ میں چھپا ہوا ایلوس اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ فاصلہ اتنا تھا کہ کامران اس کو بآسانی نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن تیز ہوا اور مسلسل جاگنے سے آنکھوں سے اتنا پانی بہہ رہا تھا کہ نشانہ لینا ممکن نہ تھا، اور وہ رینگتا ہوا کچھ اور نیچے اتر کر ایک چٹان کی آڑ میں پہنچا۔ آنکھیں صاف کر کے اس نے رائفل کندھے سے لگائی، دھندلائی نظروں سے نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ فائر کی تیز آواز پہاڑوں میں گونج اٹھی، لیکن گولی ایلوس کے سر سے 1 فٹ کے فاصلے پر واقع چٹان سے ٹکرائی۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس نے ایلوس کو اچھل کر چٹان کی آڑ میں چھپتے دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایلوس کے پاس اب آتشی اسلحہ نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے اترنا شروع کیا۔ وہ ایلوس کو فرار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اچانک اس نے ایلوس کو آڑ سے نکلتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جو شاید اسے سرنگ میں سے کہیں سے مل گئی تھی۔ جلدی میں کامران کا پیر پھسلا اور توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ کوشش کے باوجود پھسلتا ہوا ڈھلوان سطح سے ہوتا ہوا نیچے پہنچ گیا۔ قدم ٹھوس پتھر سے ٹکرائے، اتنی زور سے جھٹکا لگا کہ ساری ہڈیاں جھنجھنا اٹھیں، لیکن وہ موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچا تھا۔ وہ پھرتی کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو ایلوس صرف چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جنون جھلک رہا تھا۔ کامران پھرتی کے ساتھ تلوار کھینچی۔ آؤ کامران، ہماری تلوار اب قسمت کا فیصلہ کر دے گی، ایلوس نے کہا۔ ایلوس نے اچانک چست لگا کر بھرپور وار کیا۔ کامران نے جھکائی دے کر خود کو بچا لیا۔ ایلوس اپنی جھونک میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ پلٹا تو کامران نے وار کیا۔ تلواریں جھناکے کے ساتھ ٹکرائیں۔ دونوں میں زبردست مقابلہ شروع ہو گیا۔ کچھ دیر تک کامران مسلسل پیچھے ہٹتا رہا۔ ایلوس فاتحانہ انداز میں بڑھ چڑھ کر وار کر رہا تھا۔ پہاڑی کے بالکل کنارے پر جا کر کامران نے اچانک جھکائی دے کر ایک اور وار کیا اور بچنے کی کوشش میں ایلوس گرتے گرتے بچا۔ مکار کتے، ایلوس نے دانت پیستے ہوئے جوابی وار کیا، لیکن کامران پھرتی کے ساتھ ایک سمت میں ہٹ گیا اور وار خالی گیا۔ یہ اس بے گناہ شخص کی طرف سے ہے جس کو مار کر تم جھاڑیوں میں پھینکائے تھے، کامران نے بجلی کی سی سرعت سے وار کیا۔ وار سر پر پڑا، خون کا فوارہ نکلا۔ ایلوس لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اور یہ میری طرف سے، کامران نے دوسرا وار کیا۔ وار ہلکا تھا، لیکن ایلوس کا چہرہ خون سے تر ہو گیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور ڈھلوان پر لڑکتا چلا گیا۔ ایک دل خراش چیخ فضا میں بلند ہو کر دور ہوتی چلی گئی۔ ایلوس نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کامران بے دم ہو کر بیٹھ گیا۔ اب اسے کھڑے رہنے کی سکت نہ تھی۔ نیچے سے قبائلیوں نے فاتحانہ نعرے بلند کیے تو شور سن کر وہ چونک اٹھا۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کس طرح نیچے اترا۔ اس کی آنکھیں تقریباً بند تھیں۔ اچانک کسی کے نرم اور گداز بازوؤں نے اسے سہارا دیا۔ خشک ہونٹوں پر تری محسوس ہوئی۔ اس نے ایسی مٹھاس پہلے کبھی نہیں چکھی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو گھوڑے پر تھا۔ وہ درے سے باہر وادی میں سفر کر رہے تھے۔ شردا نے پانی کا چھوٹا مشکیزہ اس کے لبوں سے لگا رکھا تھا۔ شہری آبادی میں شریف زادوں کی طرح زندگی گزارنے والا کامران، جو اپنی زندگی کے بدترین نقصانات سے دوچار ہو چکا تھا اور جس نے اپنی فطرت میں اس قدر تبدیلیاں پیدا کی تھیں کہ پرانے جاننے والے اسے دیکھتے تو اس پر یقین نہ کر پاتے۔
پھر پہاڑوں کی اس زندگی سے روشناس ہوا۔ شرافت ہی اسے یہاں تک لائی تھی۔ کرنل گل نواز کی خواہش تھی کہ وہ یہ سفر کریں۔ کامران کی خوبیوں نے کرنل جیسے فوجی کو اس قدر متاثر کیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ یہاں لانے کی بجائے اسے کامران پر بھروسہ کیا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، اور پھر حالات و واقعات نے خواہ مخواہ کامران کو ایک پراسرار شکل دے دی۔ سبیتا اور گرشک دو انوکھے کردار جن سے پہلا تعارف کامران کا کرنل گل نواز کی کوٹھی پر ہوا تھا، اور پھر پراسرار افراد کا وہ گروہ جس سے نہ جانے کتنے واقعات وابستہ ہو گئے تھے۔ لیکن بہرحال انسان کی فطرت کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جس سے ہٹنا اس کے بس کی بات نہیں۔ کامران صحیح معنوں میں کسی طرح کے خزانوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتا تھا، وہ تو بس کرنل گل نواز کے ساتھ آیا تھا، اور پھر گرشک اور سبیتا نے اسے ایک نئی شکل دے دی تھی۔ پاتال پرمتی، پران پربھو اور نہ جانے کیا کیا نام دیے گئے اسے، جبکہ بدھ مت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں پڑھا تک نہ تھا، لیکن اب اس پر جو انکشاف ہوئے تھے وہ بڑے حیران کن تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو بھی ملتا ایسا ہی ملتا، سوائے ایک کردار کے جس نے اسے یہ باور کرایا کہ ہو سکتا ہے وہ اس پراسرار کردار کا ہم شکل ہو جس سے اسے منسوب کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ساری گزر چکی تھی، اور اب وہ بے کسی کے ساتھ ایک گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا تھا، اور ایک عورت اسے سنبھالے ہوئے تھی۔ شردا نے اسے پانی پلایا۔ کامران کے ہوش و حواس آہستہ آہستہ جاگتے رہے۔ گزرے ہوئے لمحات کا اسے پورا احساس تھا۔ پھر دوبارہ اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی، اور اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو ایک پہاڑی چٹان پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ سر پر کھلا آسمان تھا، اور قرب و جوار میں ایک عجیب و غریب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے آس پاس کوئی موجود ہو۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی طرح پڑا رہا، پھر اچانک ہی اسے شردا یاد آئی جو اسے گھوڑے پر لیے ہوئے سفر کر رہی تھی۔ شردا کہاں ہے؟ اس کو اپنے کانوں میں ہواؤں کا شور محسوس ہو رہا تھا، اور وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ ہواؤں کا شور نہیں تھا بلکہ اس میں انسانی آواز بھی شامل تھی۔ ان آوازوں میں بچوں کی آواز بھی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ گہری رات زمین پر اتر آئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ پھر تھوڑی فاصلے پر اسے جھونپڑیاں سی نظر آئیں۔ وہ یہ اندازہ لگانے کے بعد کہ وہ انسانی آبادی کے قریب ہے، بڑی عجیب و غریب کیفیت محسوس کرنے لگا تھا۔ شردا کا آس پاس کہیں کوئی پتہ نہ تھا۔ اس کی ہمت نہ پڑی کہ وہ شردا کو آواز دے، اور وہ پھر اپنی جگہ سے اٹھا۔ سامنے جھونپڑی نظر آئی۔ وہ اس کی جانب بڑھا۔ ہر طرف گہرا سناٹا طاری تھا۔ کبھی کبھی جنگلی جانوروں اور جھینگروں کی آوازیں سنائی دے جاتی تھیں۔ اسے جھونپڑی کے دروازے سے کان لگا کر اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہاں کون ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا، اور اس اندھیرے میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد اسے آہستہ آہستہ جھونپڑی کا دروازہ کھسکایا۔ اب وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو بالکل فٹ محسوس کر رہا تھا۔ باہر اب بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ذرا سا دروازہ کھول کر اس نے تاریکی میں نگاہیں دوڑائیں تو دو افراد کو زمین پر دراز پایا۔ نہ جانے کون لوگ تھے۔ وہ جھک کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کے لباس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انہی علاقوں کے لوگ ہیں۔ تھوڑی دیر تک وہ اس جھونپڑی کا جائزہ لیتا رہا، اور پھر وہ باہر نکل آیا، مگر جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھا، اچانک ایک شخص نے اس پر جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن کامران کی طاقتور لات اس کے سینے پر پڑی، اور اس کے بعد کامران اس کی گردن پر سوار ہو گیا۔ اس کی انتہائی کوشش تھی کہ اس کی آواز نکل نہ سکے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ زور سے اس کی گردن پر جمایا، اور بایاں ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اوپر سے دبا دیا۔ بد مقابل شدید جدوجہد کر رہا تھا، لیکن کامران نے اس کا بدن گھٹنوں میں دبا لیا تھا اور اسے چیخنے کا موقع ہی نہ دیا تھا۔ پھر اسے پوری قوت سے ایک ضرب اس کے سینے پر لگائی، اور اس بار اس کے ہاتھ کا ایک حصہ اس کے نرخرے پر پڑا، اور نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے حلق سے ایک مرتے ہوئے بکرے جیسی آواز نکلی۔ کامران نے اسے زمین پر لٹا دیا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ شدید خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ قبائلیوں کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ گزرے ہوئے لمحات اس قدر بے تکے اور سنسنی خیز تھے کہ خود اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال کامران نے ایک لمحے تک کچھ سوچا، اور اس کے بعد اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ بس جو کچھ ہوا تھا ہیجان کے عالم میں ہی ہوا تھا، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اسے ہوش نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر تک دوڑتا رہا۔ ایک بار بھی اسے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ اپنے دوڑنے کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا۔ بہرحال تھوڑے فاصلے کے بعد جنگل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں کامران چند لمحوں کے لیے رکا۔ اس کا سینہ دھونکنے کی طرح پھول اور پچک رہا تھا، اور آنکھیں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ تاحد نگاہ اونچے اونچے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کون سا علاقہ ہے۔ بہرحال اس کی چھٹی حس
اسے مسلسل خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے بہت سے دشمن ہوں جو روشنی ہوتے ہی اس کی جانب دوڑ پڑیں گے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ مزید دوڑتا رہا۔ اس کی انتہائی کوشش یہی تھی کہ اتنی دور جا نکلے کہ سورج نکلنے کے بعد کوئی اس تک پہنچ نہ سکے۔ وہ گھنے جنگلوں میں دوڑتا رہا اور اس وقت روشنی پھوٹ رہی تھی جب اس نے اپنے آپ کو جنگلوں سے نکل کر ایک چٹانی میدان میں پایا۔ ایک عجیب سی آواز فضا میں بکھر رہی تھی جس کے بارے میں اسے اندازہ ہوا کہ غالباً اس کے اطراف میں کہیں پانی یا کوئی جھرنا موجود ہے۔ وہ رکے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ چٹانوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے تھے اور ان پتھروں پر دوڑتے ہوئے بار بار ٹھوکریں لگتی تھیں، لیکن وہ وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب اسے کسی ایسی بستی کی تلاش تھی جو اس کی خواہش کی تکمیل کر دے۔ اسے 1000 بار لعنت بھیجی تھی اس مہم جوئی پر۔ یہ مہم جوئی اس کی ذاتی مہم جوئی نہیں تھی بلکہ کرنل گلنواز کی کوشش تھی، اور جب کرنل گلنواز ہی ان علاقوں میں نہیں ہے تو پھر بھاڑ میں جائیں گرشک، سبیتا اور وہ تمام جو اسے نہ جانے کیا سے کیا بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہ تھکن سے بری طرح چور ہو رہا تھا۔ اب اس کے پیروں میں دوڑنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ جس رفتار سے وہ اب تک دوڑتا رہا تھا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے طویل ترین سفر طے کیا ہے۔ پھر اس وقت سورج پوری طرح فضاؤں میں بلند بھی نہ ہوا تھا کہ عجیب و غریب آوازیں سنائی تھیں۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور ان کی آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی سی دیر بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ لکڑی کے تنے بجائے جا رہے ہیں جن کی آوازوں میں اتنی گونج تھی کہ وہ تیروں کی طرح کانوں میں لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آوازیں چاروں طرف سے ابھر رہی ہوں۔ ایک طرف ایک مخصوص انداز میں یہ آوازیں سنائی دیتی، پھر خاموشی طاری ہو جاتی، پھر دوسری طرف سے اس کا جواب ملتا۔ اتنا ناواقف بھی نہیں رہا تھا وہ ان علاقوں سے کہ اس کی وجہ سمجھ نہ سکتا ہو۔ اطراف کے علاقوں میں کسی کے فرار کی اطلاع دی جا رہی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے فرار کا علم ہو چکا ہے۔ یقیناً یہ وہی قبائلی ہو سکتے ہیں جو یہاں جگہ جگہ آباد تھے، اور اب وہ اپنے قیدی کے فرار کی اطلاع چاروں طرف دے رہے تھے۔ جنگل میں رہنے والوں کا طریقہ کار اس نے کتنی بار پڑھا اور سنا بھی تھا۔ اب اس بات پہ کوئی شک و شبہ بیکار تھا کہ وہ اس کی تلاش میں نکل پڑے ہوں گے۔ وہ جس علاقے میں موجود تھا وہ سرسبز و شاداب تھا اور یقیناً وہ اس کے درمیان پناہ لے سکتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا سوچتا رہا اور اس کے بعد آگے بڑھنے لگا۔ چٹانوں کے درمیان طرح طرح کے حشرات الارض نظر آتے جاتے تھے۔ لمبی لمبی گھاس بکھری ہوئی تھی، کہیں کہیں چھدرے درخت بھی تھے، کوئی بھی چٹان سبزے سے خالی نہیں تھی۔ ابھی وہ ایک بلند چٹان سے نیچے اترتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ دفتن اس کے کانوں میں انسانی آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ چیخ پکار کر رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اس کے نزدیک آ گئے ہیں اور یقیناً یہ قبائلی ہی تھے، اس کی اس تلاش میں سرگرداں ہیں۔ ان لوگوں کو اس تک پہنچنے میں اب یقیناً کوئی دقت نہیں ہوگی، کامران نے سوچا، لیکن اب وہ زندگی کی قیمت پر بھی ان لوگوں کے قبضے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے محسوس کیا کہ وہ اس کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں شردا نے اسے وہاں کیوں چھوڑ دیا۔ یہ تو ایک عجیب و غریب بات تھی۔ بہرحال اب ان تمام باتوں کو سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے ایک سمت کا رخ کیا۔ بس ایک ہی ترکیب تھی کہ جس وقت تک آگے بڑھ سکتا ہے بڑھتا رہے۔ چنانچہ وہ جھاڑ جھنکاڑ کو رونتا ہوا کسی ایسی جگہ کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا جہاں چھپا جا سکے۔ پھر شاید قدرت ہی کو اس پر رحم آ گیا۔ درختوں کے درمیان گھرا ہوا ایک چٹانی سرا اسے نظر آیا جس کے دامن میں ایک بڑا سا سوراخ موجود تھا۔ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن اس جگہ لطف لینے کا وقت نہیں تھا، بس اسے ان کی نگاہوں سے روپوش ہونا تھا۔ یہ اندازہ لگائے بغیر کہ اس غار میں کیا ہو سکتا ہے، وہ اس میں داخل ہو گیا۔ غار کی سطح ہموار تھی لیکن یہ بالکل تاریک تھا۔ اس میں آگے بڑھنے میں البتہ اسے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے یہی سوچا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا غار ہے، لیکن اندر داخل ہو کر پتہ چلا کہ یہ کوئی غار نہیں بلکہ کوئی سرنگ تھی۔ ممکن ہے کہ یہ درندوں کی پناہ گاہ ہو، لیکن اگر درندے یہاں ملے تو باہر اس سے زیادہ وحشی درندے موجود تھے۔ ان کے دوڑنے کی آوازیں کامران کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک دفعہ تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ان میں سے کچھ غار کے بالکل قریب پہنچ گئے ہوں گے، لیکن وہ رکے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ اب اسے سرنگ کے اس آخری حصے کی تلاش تھی۔ اس کا سینہ اب بھی دھوکھنی بنا ہوا تھا۔ کچھ لمحوں تک ایک دیوار سے ٹک کر کھڑے رہنے کے بعد وہ پھر آگے بڑھنے لگا اور یہ اندازہ لگانے لگا کہ کوئی غار میں داخل ہوا ہے یا انہیں یا نہیں۔ سرنگ میں چلتے چلتے آنکھیں تاریکی سے شناسا ہو گئی تھی۔ اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب سیاہ ناہموار پہاڑی دیواریں تھیں جن میں بعض جگہوں پر ایسے پتھر بھی ابھرے ہوئے تھے کہ اگر وہ ان سے ٹکرا جاتا تو شدید زخمی ہوتا۔ پھر اس نے رفتار تیز کر دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سرنگ کتنی طویل ہے، لیکن کچھ دور چل کر اسے احساس ہوا کہ جیسے وہاں پر حبس نہیں ہے،
جبکہ غار کے سوراخ میں اتنی دور تک نکل آنے کا مقصد یہ ہو سکتا تھا کہ وہاں ہوا کا گزر نہ ہو اور سانس گھٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک قدرتی ہال میں پایا۔ چاروں طرف خوفناک دیواریں اسے گھور رہی تھیں۔ گہرا اندھیرا تھا، لیکن اب آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ غار بالکل صاف ستھرا تھا اور اپنی سانسوں کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہاں آ کر وہ رک گیا اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ غار فی الحال تو بہترین پناہ گاہ تھا۔ اس نے ایک جگہ منتخب کر لی۔ وہ تقریباً 5 فٹ کی بلندی پر ابھری ہوئی ایک چٹانی مچان تھی، جس پر چڑھنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر غار کے دہانے سے اندر داخل ہونے والے اسے تلاش کریں گے تو ممکن ہے کہ ان کی توجہ اس طرف نہ جائے، وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس پر لیٹ گیا۔ دل جیسے کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ ہر لمحے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی دبے قدموں چلا آ رہا ہو اور اچانک ہی حملے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس چھوٹی سی چٹان پر لیٹے ہوئے اسے تقریباً 10-15 منٹ گزر گئے، اور جب زمین نے سنبھالا لیا تو اسے ایسا معلوم ہوا جیسے تمام آوازیں معدوم ہو گئی ہوں۔ وہ ایک بار پھر اٹھ کر چٹان پر بیٹھ گیا اور پاؤں نیچے لٹکا لیے۔ دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا۔ عجیب کیفیت ہو رہی تھی دل و دماغ کی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔